بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. ہو سکتا ہے کسی بندے خدا کو فائدہ پہنچ جائے. دین اسلام کی خوبصورتی اور خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں ہر مسئلے کو بیان کیا گیا. چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بیان کیا گیا اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل بھی پیش کیا گیا. یہ اسلام کی خوبی ہے. دنیا کے کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے. چنانچہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو مذہب ہو کوئی سا بھی مذہب ہو اس سے پوچھ لے کہ تم اپنے مذہب سے یہ دکھاؤ ہنسنے کا کیا طریقہ ہے. نہیں دکھا سکتا, کوئی نہیں دکھا سکتا. لیکن اسلام میں ہنسنے کا طریقہ بھی بتایا گیا اور سکھایا گیا. بتائیے کسی مذہب نے کسی بھی مذہب سے پوچھ لیں, چاہے تورات والا ہو چاہے انجیل والا ہو چاہے مہا بھارت رامائن والا ہو کوئی اور ہو گرنتھ والا ہو کوئی بھی ہو, آپ اس سے پوچھ لیں کہ چلنے کا طریقہ اپنی مذہبی کتاب سے دکھاؤ. اور ہم دکھا سکتے ہیں, قرآن سے بھی دکھا سکتے ہیں اور حدیث سے بھی دکھا سکتے ہیں. تو اسلام جو دین ہے اس کی خوبی اور اس کی خوبصورتی اور اس کی اچھائی اور اس کی بھلائی اور اس کے کامل اور مکمل ہونے کی ایک دلیل اور سچے مذہب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں ہر مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. ایسے ہی ایک مسئلہ اس حدیث پاک میں بھی بیان کیا جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے. یہ مسئلہ کثرت کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول ارأیت, آپ مجھے یہ بتائیے, ان جاء رجل یرید اخذ مالی, اگر کوئی آدمی آتا ہے اور میرا مال مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے, کوئی چور بدماش ڈاکو ظالم آتا ہے اور اس کا مال اس سے چھین لینا چاہتا ہے زبردستی اور ظلم کر کے. ایک آدمی نے محنت سے پیسہ کمایا ہے اور وہ اس کی محنت کی کمائی پسینہ بہا کر کمائے ہوئے پیسے کو اور دولت کو دوسرا آدمی آتا ہے اور لوٹ لینا اور چھین لینا اور ہڑپ لینا چاہتا ہے. تو صحابی نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے اور میرا مال مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے تو میں کیا کروں, کیا کرنا چاہیے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تعطه مالک, اپنا مال اس کو ہرگز نہیں دینا. چھینے تو چھیننے مت دینا بالکل بھی, کہ چھیننے لگے ڈنڈا دکھائے ماروں گا نہیں تو پیسے نکال, تو یہ نہیں کہ ڈنڈے کے ڈر سے کیا کرو جلدی جلدی نکال کے سب دے دو. نہیں, کہا فلا تعطه مالک, اپنا مال بالکل بھی نہیں دینا اسے. اگر ایسا کرو گے تو اس کا حوصلہ پھر بڑھ جائے گا. آج تمہیں لوٹا ہے کل دوسرے کو لوٹے گا, دوسرا پھر دے دے گا تیسرے کو لوٹے گا. ایسا حوصلہ بڑھتا جائے گا اور وہ پہلے گاؤں کا پھر شہر کا پھر اسٹیٹ کا اور پھر کیا ہو جائے گا پورے ملک کا بہت بڑا غنڈہ اور دہشت گرد بن جائے گا, ٹیررسٹ بن جائے گا, بہت بڑا دہشت, ایسے ہی لوٹتا رہے گا وہ سب کو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تعطه مالک, اپنا مال بالکل بھی اور ہرگز بھی اس کو نہیں دینا. وہ صحابی پوچھنے لگے کہ ارأیت ان قاتلنی, اچھا یہ بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑنے لگے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل ہو, تم بھی اس سے لڑائی کرو. اگر وہ تم سے لڑنے لگے تمہارے اوپر اٹیک کرے تو یہ نہیں کہ ہاتھ جوڑ دو معاف کر دو, ہاتھ نہیں جوڑا جاتا ہے, کیونکہ آج تم نے ہاتھ جوڑا ہے اس کا حوصلہ بڑھے گا, کل کو دوسرے سے ہاتھ جوڑوائے گا. اسی طریقے سے ہاتھ نہیں جوڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بنو اور قاتل ہو, کیا کرو اس سے لڑو, تم بھی لڑو اور مال ہرگز نہیں دینا اسے. کہنے لگے وہ صحابی اچھا یہ بتائیے ارأیت ان قتلنی, اگر اس نے مجھے جان سے ہی مار ڈالا, اس کے پاس بندوق ہے تلوار ہے چھرا ہے مجھے مار ڈالا اس نے, پھر کیا ہوگا. قال فانت شہید, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہو گئے, سیدھے جنت میں. سیدھے کہاں پہنچ گئے, جنت میں.
جنت میں پہنچ گئے. تمہارا گھاٹا نہیں ہے, تمہارا فائدہ ہی. اگر اس نے تمہیں مار دیا تو تم جنت میں جاؤ گے, لیکن مال نہیں دینا ہے. شہید ہو جانا ہے لیکن مال اس کو نہیں دینا ہے. اس صحابی نے اگلا سوال کیا, ارائیت ان قتلت, اچھا یہ بتائیے اگر میں نے اس کو مار ڈالا اپنا ڈیفینس کرتے ہوئے. دنیا کا ہر ملک ڈیفینس کا حق دیتا ہے. دنیا کا ہر ملک, ورلڈ لا یہی ہے کہ کوئی اگر آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں, اور ڈیفینس کرتے ہوئے اگر وہ مارا گیا تو آپ مجرم نہیں مانے جائیں گے, آپ مجرم نہیں مانے جائیں گے. اسلام نے بھی یہی سکھایا. یہ قانون سب تو آج کل بنے ہیں, اسلام نے 1450 سال پہلے یہی قانون سکھایا اور بتایا ہے. یہ سب چور ہیں, اسلام سے ہی چوری کرتے ہیں اور پھر قانون بنا کر ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کوئی نئی چیز پیش کر دی ہو. یہ سب چور ہیں, چور چوری کرتے وہاں سے لیتے ہیں اور ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کوئی نئی چیز پیش کر دی ہو. مسلمان بیچارہ قرآن حدیث جانتا نہیں, وہ سوچتا ہے کہ کوئی بڑی اہم چیز پیش کر دی ہے. کوئی چیز نہیں پیش کی, کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ کیا پیش کرے گا؟ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو وہ پیش کر سکے. بس ادھر ادھر سے چرا کر کے, ادھر سے چھین کر, ادھر سے کھینچ کر کے اور بس پیش کر دیتے ہیں. باقی ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی صحیح چیزیں ہیں وہ اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیا ہے. اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. اس صحابی نے سوال کیا, اچھا یہ بتائیے اگر میں نے اسے مار ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہوا فی النار, وہ جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اگر مسلمان ہوگا تو چونکہ گناہ کبیرہ اس نے کیا, مارا گیا جہنم میں جائے گا. گناہ کبیرہ, دوسروں کا مال لوٹنا, ظلم کرنا, یہ تو گناہ کبیرہ ہے. جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. سزا کاٹے گا تب کسی دن نکل کر آئے گا. لیکن اگر اس لوٹنے کے عمل کو, ظلم کرنے کے عمل کو اگر کوئی شخص حلال سمجھتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا, اور کافر ہو جائے گا تو پھر جہنم میں سے کبھی بھی نہیں نکلے گا. پھر کبھی بھی جہنم میں سے نکلے گا نہیں. اس لیے گناہ آدمی کرے بھی تو اس کو حلال نہیں سمجھے کہ میرے لیے جائز ہو گیا. جائز ہو گیا تو پھر تم کافر ہو گئے, اب تم مسلمان باقی نہیں رہو گے. یہ تو تب ہے جب کوئی مسلمان کرے, اور اگر کوئی کافر کرے تو اس کے ساتھ تو بدرجہ اولا یہی کام کرنا چاہیے. اپنا ڈیفینس ضرور کرنا چاہیے, اور مظلوم بن کر ظلم سہنا نہیں چاہیے کبھی بھی. اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ اگر طاقتور ہو تو ظلم مت کرو, اگر طاقتور ہو تو دوسروں پر ظلم مت کرو, اور اگر کمزور ہو تو کسی طاقتور کا ظلم مت سہو. تو ظلم کرنا بھی حرام اور ظلم سہنا بھی حرام ہے. اس لیے ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے اور ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما, جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما. اللہ عذاب قبر سے حفاظت کا فیصلہ فرما. اللہ دنیاوی پریشانیوں سے حفاظت فرما, اخروی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. مسلمانوں کو عزت, قوت, شان و شوکت, دبدبہ عطا فرما. ان کی مظلومیت کا زمانہ ختم فرما. اے اللہ انہیں قوت, عزت, شان و شوکت, سربلندی عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.